طلباء و طالبات سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th سائنس 1 سبق نمبر 4 برقی رو کے اثرات گیس پیپر ہے 2025 کے لیے اہم سوالات۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، جس آلے کے ذریعے برقی رو پیدا کی جا سکتی ہے اسے ڈیش کہتے ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے جنریٹر۔ دوسرا ہے، درج ذیل اشکال کا مشاہدہ کیجیے اور بیان منتخب کیجیے۔ پہلے کا جواب ہے ڈی جنریٹر، دوسرے کا جواب ہے ڈی اے میں مقناطیسی میدان کی شدت بی کی بنسبت کم ہے۔ جوڑیاں لگائیے، برقی رو اوہم، ایمپیئر یا وولٹ، تو اس کا صحیح جواب ہے برقی رو ایمپیئر۔ اگلا سوال ہے، برقی موٹر کے ذریعے میکینکی توانائی کو برقی توانائی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو یہ جواب غلط ہے۔ دوسرا ہے، بھارت میں متبادل برقی رو اے سی کا تعدد 50 ہرٹز ہوتا ہے، یہ جواب صحیح ہے۔ تیسرا ہے، مقناطیس سے دور جانے پر مقناطیسی میدان کی قوت بڑھتی ہے، یہ جواب غلط ہے۔ چوتھا ہے، آئی اسکوائر انٹو آر از اکول ٹو برقی طاقت، یہ چوتھے کا جواب صحیح ہے۔ پانچواں ہے، برقی مقناطیسیت کی دریافت اورسٹیڈ نے کی تھی، یہ پانچویں کا جواب صحیح ہے۔ چھٹا ہے، گھریلو برقی دور میں برقی میٹر کے ذریعے استعمال کی جانے والی برقی توانائی کی پیمائش کلو واٹ گھنٹے کی اکائی میں کی جاتی ہے، یہ جواب صحیح ہے۔ سائنسی وجہ بتانا ہے۔ پہلا سوال ہے، برقی طاقت کی ترسیل کے لیے تانبے اور ایلومینیم کے موصل تار استعمال کیے جاتے ہیں، یہ 2 نمبر کے لیے آتا ہے، کم از کم آپ نے 2 جملے اس کے لیے صحیح لکھنا ضروری ہے۔ پہلا نقطہ ہے، تانبے اور ایلومینیم کی دھاتیں برق کی عمدہ موصل ہوتی ہے۔ دوسرا، تانبے اور ایلومینیم کے تاروں میں برقی مزاحمیت بہت کم ہوتی ہے، اس لیے جب ان تاروں میں برقی رو کا بہاؤ ہوتا ہے تو دیگر دھاتوں کے مقابلے میں حرارت بہت کم پیدا ہوتی ہے اور یہ گرم نہیں ہوتے ہیں، اس لیے برقی طاقت کی ترسیل کے لیے تانبے اور ایلومینیم کے تار بہترین ثابت ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے، گھر کے برقی دور کو ارتھنگ تار سے جوڑنا بہت ضروری ہے، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے، برقدار اور معتدل تاروں کے درمیان 250-220 وولٹ برقی خواہ کا فرق ہوتا ہے، ارتھنگ تار کو زمین سے جوڑا جاتا ہے۔ دوسرا، آلات کی خرابی یا برقدار اور معتدل تار کے اوپر سے پلاسٹک کا غلاف نکل جانے کی وجہ سے دونوں تار ایک دوسرے سے چپک جاتے ہیں اور ان میں بہت زیادہ برقی رو بہنے کی وجہ سے شدید حرارت پیدا ہوتی ہے، جس سے گھر میں آگ لگ سکتی ہے۔ برقی رو کی کثیر مقدار میں بہاؤ کو ٹالنے، برقی جھٹکے سے بچنے کے لیے گھر کے برقی دور کو ارتھنگ تار سے جوڑنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگلا ہے، تیسرا ہے، برقی رو کی ترسیل کرنے والے موصل سے مقناطیسی سوئی کا فاصلہ بڑھانے پر مقناطیسی سوئی کے انحراف کا زاویہ کم ہو جاتا ہے، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے، کسی مقام پر مقناطیسی سوئی کا انحراف اس مقام پر مقناطیسی میدان کی شدت پر منحصر ہوتا ہے، مقناطیسی میدان کی شدت جتنی زیادہ ہوگی مقناطیسی سوئی کا انحراف بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ دوسرا، برقی رو لے جانے والے موصل سے دور جانے پر برقی رو کے ذریعے پیدا ہونے والے مقناطیسی میدان کی شدت کم ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے مقناطیسی سوئی کے انحراف کا زاویہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ چوتھا ہے، برقی توانائی کو حرارتی توانائی میں تبدیل کرنے والے آلات جیسے برقی استری، برقی ٹوسٹر، جوش دان، بوائلر، برقی گرمالا وغیرہ میں خالص دھات کی بجائے نائکروم جیسی مخلوط کا استعمال ہوتا ہے، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے، برقی توانائی کو حرارتی توانائی میں تبدیل کرنے والے آلات برقی رو کے حرارتی اثر پر مبنی ہوتے ہیں۔ ایسے موصل دھاتی تار جن کی مزاحمیت زیادہ ہوتی ہے جیسے نائکروم مخلوط و برق کے عمدہ دھاتی تاروں جیسے تانبا کے مقابلے جلد اور زیادہ گرم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، اس لیے برقی استری اور ٹوسٹر جیسے برقی آلات کے لچھے خالص دھات کے بجائے نائکروم جیسی مخلوط کے بنائے جاتے ہیں۔ عبارتی سوال ہے، پہلا نقطہ ہے، ابھی دیکھیے 3 نمبر کے لیے آتا ہے، درج ذیل میں سے کسی برقی آلے میں زیادہ برقی توانائی کا استعمال ہوگا۔ 500 واٹ کا ٹی وی سیٹ 30 منٹ کے لیے یا 600 واٹ کا برقی ہیٹر 20 منٹ کے لیے جلایا جائے۔ دیا ہوا ہے P1 پاور 1 500 واٹ یعنی T1 30 منٹ یعنی 30 × 60 سیکنڈ 1800 سیکنڈ، P2 600 واٹ
T2 20 منٹ از اکول ٹو 20 انٹو 60 سیکنڈ 1200 سیکنڈ. P انٹو ٹی استعمال شدہ برقی توانائی P1 T1 ٹی وی سیٹ کے لیے استعمال شدہ توانائی 500 انٹو 1809 انٹو 10⁵ جول. برقی ہیٹر کے لیے استعمال شدہ توانائی P2 T2 از اکول ٹو 600 واٹ انٹو 1200 مساوی 7.2 واٹ انٹو 10⁵ جول. ٹی وی سیٹ کے لیے زیادہ برقی توانائی کا استعمال ہوگا. مقابل کی شکل سے کس قانون کا اظہار ہو رہا ہے؟ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا قانون بیان کیجیے. 3 نمبر کے لیے آتا ہے شکل سے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے قانون کا اظہار ہو رہا ہے. دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا قانون. فرض کر لیں برقی رو لے جانے والے تار کو سیدھے ہاتھ سے اس طرح پکڑے کہ پھیلا ہوا انگوٹھا برقی رو کی سمت کو ظاہر کرے تو تار کے گرد مڑی ہوئی انگلیاں موصل میں برقی رو سے بہنے والے مقناطیسی میدان کے مقناطیسی قوت کے خطوط کی سمت کو ظاہر کرتی ہے. اگلا سوال ہے فلیمنگ کا بائیں ہاتھ کا قانون لکھیے. اسے ظاہر کرنے کے لیے صاف نامزد خاکہ بھی بنائیے. 3 نمبر کے لیے اس قانون کے مطابق اپنے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے برابر والی انگلی اور درمیانی انگلی کو اس طرح پھیلائیں کہ یہ تینوں باہمی طور پر ایک دوسرے پر عمود ہو جائیں. اگر انگوٹھے کے برابر والی انگلی مقناطیسی میدان کی سمت ظاہر کرتی ہو اور ہاتھ کی درمیانی انگلی برقی رو کے بہاؤ کی سمت ظاہر کرے تو انگوٹھا برقی رو لے جانے والے موصل تار پر لگائی گئی قوت کی سمت کو ظاہر کرے گا. فلیمنگ کے بائیں ہاتھ کا قانون کا خاکہ دیا گیا ہے. فرق بتانا ہے برقی موٹر اور برقی جنریٹر. برقی موٹر آرمیچر کے لچھے میں برقی رو کے بہاؤ کے لیے برقی موٹر میں بیٹری استعمال کی جاتی ہے. دوسرا اس حالت میں مقناطیسی میدان کی وجہ سے برقی رو لے جانے والے لچھے میں گردشی حرکت پیدا کی جاتی ہے. برقی جنریٹر پہلا نقطہ ہے. برقی جنریٹر میں بیٹری کا استعمال نہیں کیا جاتا. دوسرا اس حالت میں جب کسی بیرونی محرک سے مقناطیسی میدان میں لچھے کو گردشی حرکت دی جاتی ہے تو برقی خواہ کا فرق اور ساتھ ہی برقی رو پیدا ہوتی ہے. برقی موٹر برقی جنریٹر. تیسرا ہے برقی موٹر کھلے حلقے والا مخلب کمیوٹیٹر استعمال کیا جاتا ہے. چوتھا برقی موٹر میں برقی توانائی کو میکینکی توانائی میں تبدیل کیا جاتا ہے. برقی جنریٹر کا تیسرا ہے برقی جنریٹر میں لمبے پتلے شگاف والے حلقے استعمال کیے جاتے ہیں. چوتھا برقی جنریٹر میں میکینکی توانائی کو برقی توانائی میں تبدیل کیا جاتا ہے. فلیمنگ کے دائیں ہاتھ کے رائٹ ہینڈ قانون کے پر مبنی شکل کا مشاہدہ کیجیے اور اے اور بی کی نشاندہی کیجیے. 2 نمبر کے لیے موصل کی حرکت انگوٹھا اے مقناطیسی میدان کی سمت بی عملی برقی رو کی سمت. فلیمنگ کے بائیں ہاتھ کا قانون خاکے کا مشاہدہ کر کے اے اور بی کی سمت نامزد کیجیے. اے مقناطیسی میدان کی سمت بی موصل تار میں بہنے والی برقی رو کی سمت. دی گئی شکل سے کس قانون کا اظہار ہو رہا ہے؟ دی گئی شکل سے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا قانون ظاہر ہوتا ہے. برقی جنریٹر. سوال ہے سوال نمبر 2 میں دی گئی شکل خاکے کا مطالعہ کر کے مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب لکھیے. 5 نمبر کے لیے آیا تھا اس سے پہلے یہ سوال نمبر 1 مندرجہ بالا شکل کو پہچانیے. بی دیا ہوا آلہ کس اصول پر کام کرتا ہے؟ سی دیے ہوئے آلے کا طریقہ کار لکھیے. ڈی دیے ہوئے آلے کا استعمال لکھیے. پہلے کا جواب ہے یہ اے سی جنریٹر کا خاکہ ہے. بی یہ آلہ برقی مقناطیسی عمالہ کے اصول پر کام کرتا ہے. سی اس آلے کا استعمال متبادل برقی رو اے سی پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.